الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسائر الصالحين. میرے واجب الاحترام قابل صد تقریب عزیز و وقار علماء کرام اساتذہ کرام ہم مکتب ساتھی اور آنے والے خصوصی مہمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے زوال مسلم تاریخی سبب، یعنی مسلمان جو پستی اور زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. سامعین محترم، یہ بات تک اس سے لگی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت بغیثیت مجموعہ مسلمانوں کی ہوا پکڑ چکی ہے. نہ ان کی کوئی عزت ہے نہ روب دبدبہ. دنیا کا بل بل ان سے نہیں کرتا اور وہ اور کسی سے ڈرتے ہیں. عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو ایک کمزور امت تصور کیا جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ ان کے مقبول رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تب صبر کیا جا رہا ہے، ازواج مطہرات کی پیروی کی جا رہی ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس وقت اقوام عوام میں مسلمانوں کا رعب دبدبہ اور وقار ختم ہو چکا ہے. جس مسلمان سے کبھی کیسے اور کیسے جس حال میں تارتے ویسے بڑا اندام تھی، آج اس سے اسرائیل جیسا بزرگ درندہ کو نہیں ڈرتا. غفلت کی نیند سے جاگیے اور یاد رکھیے آج ہماری کمزوری کی وجہ سے سامان کی کمی نہیں، آج ہماری کمزوری کی وجہ تو پتہ اور گھوڑا بارود کا فقدان نہیں، آج ہماری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ نوجوان کی قلت نہیں، ہماری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا اصول نہیں، ہماری کمزوری کی وجہ ہمارا دولت اور رسی مذہب کی قلت نہیں، ہماری کمزوری کی وجہ ایمان یقین اور اتحاد یکجہتی کا فقدان ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حرم باغ بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.